میری جیٹھانی مہوش روز مجھ پر طنز کرتی تھی کہ میں بانجھ اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ایک دن میں جیٹھانی بازار گئی تو اس کا پرس گھر پر ہی رہ گیا تھا، جس میں سے ایک بند لفافہ باہر گرا ہوا تھا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھا کر کھولا تو اس میں میری ہی میڈیکل رپورٹس تھی۔ ان رپورٹس پر لکھا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ لیبارٹری کی ایک رسید بھی تھی جس پر میرے شوہر کا نام درج تھا اور نیچے ڈاکٹر کی مہر کے ساتھ کچھ ایسا لکھا تھا جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری شادی کو طویل عرصہ گزر چکا تھا اور اس پورے عرصے میں میری زندگی اس گھر کی چار دیواری میں ایک اذیت بن چکی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ ایک درد کی طرح گزر رہا تھا، کیونکہ میری جیٹھانی مہوش کا رویہ میرے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور تکلیف دہ تھا۔ وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتی تھی کہ کب مجھے ذلیل کرے۔ وہ ہر چھوٹی بڑی محفل میں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی تھی اور مجھے پورے خاندان میں رسوا کرتی تھی۔ وہ مجھے ایک منحوس عورت کہہ کر سب کے سامنے میری تذلیل کرتی تھی۔ وہ مجھے گھر کے بچوں سے بھی دور رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے چھونے سے ان پر برا اثر پڑے گا۔ اس کی باتیں میرے دل کو زخمی کرتی، مگر سب سے زیادہ تکلیف مجھے اپنے شوہر کے رویے سے ہوتی تھی۔ وہ میری خاموشی کا ساتھی بننے کی بجائے اپنی بہن مہوش کی باتوں پر خاموش آتا تھا اور کبھی کبھی اس کی تائید بھی کرتا تھا، جس سے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ میں ہر رات نماز کے بعد اللہ سے اولاد کی دعا کرتی۔ میرے آنسو میرے سجدے کو بھگو دیتے تھے۔ میں خود کو دنیا کی سب سے بدقسمت عورت سمجھنے لگی تھی۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور میں تنہائی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک دن میں بھی جلدی میں بازار گئی اور اپنا قیمتی پرس گھر پر بھول گئی۔ میں صفائی کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو میری نظر اس پرس پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اندر سے ایک لفافہ باہر جھانک رہا تھا، وہی لفافہ جس پر ہاسپٹل کا نام تھا، جہاں مجھے پہلے بھی زبردستی لے جایا گیا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کمرہ خالی تھا۔ میرے دل میں خوف اور تجسس دونوں تھے اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کاغذ میں کیا حقیقت چھپی ہے جس نے میری پوری زندگی کو سوالوں کے درمیان لا کھڑا کیا تھا، اور کسی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف وہ سالوں کی تذلیل اور وہ بچپن کے تانے جنہوں نے میری روح کو زخمی کر رکھا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا ہے جسے میری جیٹھانی نے اتنی حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور وہ اسے کیوں بازار ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے اور میرے ہاتھ خود بخود اس پرس کی طرف بڑھنے لگے، جیسے کوئی غائبی قوت مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ میں نے نہایت ڈرتے اور سہمی ہوئی حالت میں اپنی کانپتی انگلیاں اس خاکی لفافے پر رکھی تو وہ کاغذ میرے لمس سے سرسرا اٹھا۔ اس لمحے مجھے ایسے لگا جیسے پوری کائنات خاموش ہو کر مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے اپنا سانس روک لیا اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس لفافے کو پرس کے اندر سے باہر کھینچنا شروع کیا۔ میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ حالانکہ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی آگ کے تندور میں کھڑی ہوں۔ آخر کار وہ بھاری لفافہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس پر لگی ہوئی سرکاری مہر اور ہاسپٹل کے نشانات میری آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ اسے واپس رکھ دوں، لیکن پھر میری جیٹھانی مہوش کا وہ زہریلا چہرہ میرے ذہن میں آ گیا جب وہ سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافے کا بند حصہ بہت آہستگی سے کھولنا شروع کیا۔ اس کے اندر سے کاغذات کے سرسراہٹ کی آواز آئی جو اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لے کر اس لفافے کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس میں موجود تمام دستاویزات ایک ایک کر کے باہر نکال دیے۔ میں نے ان کاغذات کو مکمل طور پر باہر نکالا تاکہ ان پر لکھی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اور تمام کاغذات میرے ہاتھوں میں تھے اور میں ان کو پڑھنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ میں نے ہمت جمع کی اور ان اہم کاغذات کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میری نظر اپنے نام اور شناخت پر پڑی، جسے دیکھ کر میرا دل لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ یہ وہی میڈیکل رپورٹ تھی جن کا مجھے پچھلے کئی مہینوں سے انتظار تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں بانجھ ہوں اور میرے اندر کوئی طبی خرابی ہے، لیکن ان کاغذات میں واضح طور پر لکھا تھا کہ میرے تمام ٹیسٹ نارمل ہے اور میں مکمل طور پر صحت مند ہوں۔ میرے جسم میں کوئی ایسی خرابی موجود نہیں جو مجھے ماں بننے سے روکے۔ میں 100% ایک صحت مند عورت ہوں۔ یہ پڑھتی میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور مجھے لگا جیسے سارا ماحول ساکت ہو گیا ہو۔ وہ تمام تانے، وہ تمام تذلیل جو میری جیٹھانی مہوش برسوں سے مجھے دیتی رہی تھی، میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ مجھے بانجھ کہتی تھی اور مجھے اس خاندان کے لیے بد نصیب عورت قرار دیتی تھی، لیکن اس کاغذ اس کے تمام الزامات کو جھوٹ ثابت کر دیا تھا۔ میں ابھی اس صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ ایک اور رسید میرے ہاتھ تک گئی جو کسی بڑے ہسپتال اور معالج کی تھی،
اس پر میرے شوہر کا نام درج تھا اور نیچے ڈاکٹر کی مہر اور دستخط تھے جو کسی بھاری سازش کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس رسید پر لکھی رقم عام علاج کی نہیں بلکہ ایک خاص اور مشکوک معاملے کی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا کہ یہ رقم اس لیے ادا کی گئی ہے کہ میری اصل میڈیکل رپورٹ کو چھپا کر ایک جعلی رپورٹ تیار کی جائے جس میں مجھے بانج ثابت کیا جائے۔ یہ پڑھتے ہی میرے سینے میں جیسے خنجر اتر گیا، میرا دماغ سن ہو گیا۔ وہ شخص جس سے میں نے اپنی زندگی جوڑی تھی وہ میرے ساتھ اس بھیانک سازش میں شامل تھا۔ مجھے جیٹھانی مہوش کی مکاری کا اندازہ تھا، لیکن میرے شوہر کی حقیقت میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس رسید نے واضح کر دیا کہ اصل میں میرے شوہر میں ہی بانجھ پن کی کمی ہے اور اسے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے مجھ پر یہ الزام ڈال دیا تاکہ وہ معاشرے اور خاندان کے سامنے خود کو بچا سکے اور مجھے قربانی کا بکرا بنا دے۔ یہ سچ میں سامنے آتے ہی میری پوری دنیا جیسے ٹوٹ گئی۔ میں وہ عورت تھی جسے برسوں تک جھوٹے الزام میں جیتے جی مار دیا گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور میرے دل میں صرف ایک درد اور خاموشی رہ گئی۔ میں نے اپنی لرزتی ہوئی نظروں کو ایک بار پھر اس تحریر پر جمانے کی کوشش کی جس سے میرے پورے یقین اور پورے بھروسے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس رسید کے سب سے اوپر میرے اس شوہر ہارون کا نام تھا، نہایت واضح اور صاف حروف میں لکھا ہوا تھا، جس کی محبت کے دعووں پر میں نے اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی اور جس کے ایک اشارے پر میں نے اپنی تذلیل کو بھی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس کے نام کے نیچے اسی بڑے اور مشہور دعا شفا خانے کے مرکزی معالج کی وہ مخصوص مہر لگی ہوئی تھی جس کا نام سنتے ہی اس پورے شہر کے لوگ احترام سے گردنیں جھکا لیتے تھے۔ لیکن اس وقت وہ مہر مجھے کسی زہریلے نشان کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر ایک پرانی اور ٹوٹی فلم کی طرح چلنے لگا، جب چند سال پہلے میرا شوہر مجھے بار بار اسی معالج کے پاس لے کر گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس دن آسمان پر بھی بادل چھائے ہوئے تھے اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف منڈلا رہا تھا۔ اس دن اس معالج نے میرے شوہر سے تنہائی میں بہت دیر تک بات کی تھی اور جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک مصنوعی سی سنجیدگی تھی۔ میں نے اسے اپنے شوہر کی محبت اور میری صحت کی فکر سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ آج اس رسید پر لکھی وہ بھاری رقم میری آنکھوں میں کسی نوکیلے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی جس کے لیے ایک عام انسان کو اپنی پوری زندگی کی کمائی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرے شوہر نے اتنی بڑی رقم کس مقصد کے لیے ادا کی تھی؟ کیا میرے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی بیماری تھی جس کو اس نے مجھ سے چھپا رکھا تھا، یا پھر اس رقم کے پیچھے کوئی اور خطرناک راز تھا جس کا تصور بھی میرے لیے تکلیف دہ تھا؟ میں نے دیکھا کہ اس رسید کے نچلے حصے میں کچھ الفاظ ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے جو شاید اس وقت لکھے گئے تھے جب یہ رقم وصول کی گئی تھی۔ ان کی لکھائی کچھ لرزتی ہوئی تھی لیکن ان کا مطلب میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھال کر اس تحریر کو پڑھنے کی ہمت کی۔ میرے ماتھے پر پسینے کی ٹھنڈی بوندیں ابھر آئیں اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دانتوں سے اپنی ہونٹ کو کاٹا تاکہ خود پر قابو رکھ سکوں، لیکن میری پوری توجہ صرف ان الفاظ پر تھی جو میرے ماضی و مستقبل کے درمیان ایک لکیر کھینچ رہے تھے۔ میں نے غور سے اس جگہ کو دیکھا جہاں معالج نے کچھ خفیہ ہدایات لکھی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں میرے قریب آ رہی، باہر سے پرندے کی آواز ہے جس نے خاموشی کو مزید خوفناک بنا دیا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا جو زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جلدی سے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی تاکہ دوبارہ واضح دیکھ سکوں۔ میرے ذہن میں وہ تمام تانے گونجنے لگے جو میری جیٹھانی مہوش مجھے دیتی تھی۔ وہ مجھے منحوس کہتی تھی اور کہتی تھی کہ میری وجہ سے اس خاندان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہ سب صرف اس امید پر برداشت کیا تھا کہ شاید ایک دن اللہ مجھ پر رحم کرے گا، لیکن اس رسید نے میری امیدوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کانپتی انگلیوں سے کاغذ کو چھوا جیسے میں حقیقت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے اندر سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس بڑی رقم کو دیکھا جو کسی جرم کی قیمت کی طرح لکھی ہوئی تھی۔ شاید یہ وہ پیسے تھے جو میرے شوہر نے میری زندگی کو برباد کرنے کے لیے اس معالج کو دیے تھے۔ میں نے سوچا کیا کوئی انسان اتنا گر سکتا ہے کہ اپنی شریک حیات کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے اتنی بڑی سازش کرے؟ کیا وہ شخص جس کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا اور جس کے ساتھ ہر دکھ سکھ بانٹا وہ اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ ان سوالوں نے میرے دماغ کو الجھا دیا تھا۔ میرے پیروں میں کھڑے رہنے کی ہمت ختم ہو رہی تھی۔ میں نے میز کا کونا پکڑ لیا تاکہ گر نہ جاؤ۔ میری نظریں اس مہر کے نیچے لکھی آخری سطروں پر جم گئی جنہیں پڑھنے کے لیے میں نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی۔ وہ الفاظ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے اور میرے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ دنیا بدل گئی ہے اور میں ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑی ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ تحریر جو کسی معالج کی رپورٹ نہیں بلکہ ایک سازش کا ثبوت تھی میرے سامنے بالکل واضح ہو چکی تھی۔
اور اسے پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس چھوٹی سی رسید کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اس کے کنارے مڑنے لگے تھے۔ اس کا رنگ وقت کے ساتھ بالکل ہلکا ضرور ہوا تھا، لیکن اس پر لکھی حقیقت میرے سامنے چمک رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی اور مجھے اپنا سینہ بند کمرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس تحریر پر نظر جمائی جس نے میرے پورے یقین کو توڑ دیا تھا۔ اس رسید پر سب سے اوپر میرے شوہر ہارون کا نام لکھا تھا اور نیچے اس مشہور شفا خانے کے معالج کی مہر تھی، لیکن اس کے نیچے جو سچ لکھا تھا اس نے میری پوری دنیا بدل کر رکھ دی۔ وہاں واضح طور پر لکھا تھا کہ میرے شوہر میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد والی سطر اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی، جس میں لکھا تھا کہ میرے شوہر نے بڑی رقم اس معالج کو دی تاکہ میری اصل رپورٹس کو بدل کر مجھے بان ثابت کیا جا سکے، تاکہ اپنی کمزوری اور اپنی انا کو چھپا سکے اور سارا الزام مجھ پر ڈال دے۔ یہ پڑھ کے مجھے لگا جیسے میری روح ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میری سانس رک رہی ہے اور دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ باہر سے پرندے کی آواز ہے جس نے خاموشی کو مزید خوفناک بنا دیا۔ میں دل پر ہاتھ رکھا جو زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جلدی سے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی تاکہ دوبارہ واضح دیکھ سکوں۔ میرے ذہن میں وہ تمام تانے گونجنے لگے جو میری جٹھانی مہوش مجھے دیتی تھی۔ وہ مجھے منحوس کہتی تھی اور کہتی تھی کہ میری وجہ سے اس خاندان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہ سب صرف اس امید پر برداشت کیا تھا کہ شاید ایک دن اللہ مجھ پر رحم کرے گا، لیکن اس رسید نے میری امیدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کانپتی انگلیوں سے کاغذ کو چھوا جیسے میں حقیقت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے اندر سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس بڑی رقم کو دیکھا جو کسی جرم کی قیمت کی طرح لکھی ہوئی تھی۔ شاید یہ وہ پیسے تھے جو میرے شوہر نے میری زندگی کو برباد کرنے کے لیے اس معالج کو دیے تھے۔ میں نے سوچا کیا کوئی انسان اتنا گر سکتا ہے کہ اپنی شریک حیات کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے اتنی بڑی سازش کرے؟ کیا وہ شخص جس کے لیے میں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور جس کے ساتھ ہر دکھ سکھ بانٹا وہ اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ ان سوالوں نے میرے دماغ کو الجھا دیا تھا۔ میرے پیروں میں کھڑے رہنے کی ہمت ختم ہو رہی تھی۔ میں نے میز کا کونا پکڑ لیا تاکہ گر نہ جاؤ۔ میری نظر اس مہر کے نیچے لکھی آخری سطروں پر جم گئی جنہیں پڑھنے کے لیے میں نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی۔ وہ الفاظ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے اور میرے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ دنیا بدل گئی ہے اور میں ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑی ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ تحریر جو کسی معالج کی رپورٹ نہیں بلکہ ایک سازش کا ثبوت تھی، میرے سامنے بالکل واضح ہو چکی تھی اور اسے پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس چھوٹی سی رسید کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اس کے کنارے مڑنے لگے تھے۔ اس کا رنگ وقت کے ساتھ ہلکا ضرور ہوا تھا، لیکن اس پر لکھی حقیقت میرے سامنے چمک رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی اور مجھے اپنا سینہ بند کمرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس تحریر پر نظر جمائی جس نے میرے پورے یقین کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس رسید پر سب سے اوپر میرے شوہر ہارون کا نام لکھا تھا اور نیچے اس مشہور شفا خانے کے معالج کی مہر لگی تھی، لیکن اس کے نیچے جو سچ لکھا تھا اس نے میری پوری دنیا بدل دی۔ وہاں واضح طور پر لکھا تھا کہ میرے شوہر میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد والی سطر اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی، جس میں لکھا تھا کہ میرے شوہر نے بڑی رقم اس معالج کو دی تاکہ میری اصل رپورٹس کو بدل کر مجھے بان ثابت کیا جا سکے، تاکہ اپنی کمزوری اور اپنی انا کو چھپا سکے اور سارا الزام مجھ پر ڈال دے۔ میں نے وہ تمام لمحے ایک ایک کر کے یاد کیے جو میں نے خاموشی میں رو کر گزارے تھے، اور وہ ساری تذلیل جو میں نے برداشت کی تھی اب میرے سامنے ایک منصوبہ بن کر کھڑی تھی جس سے میری ساری زندگی کو جھوٹ میں بدل دیا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی، مگر اب اندر سکون نہیں تھا، صرف ایک حقیقت تھی جو جاگ چکی تھی اور مجھے بھی بدل چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی